لیکن اس یہ دسنا چاہنے کائناتی عالم نو محمد عربی دی غلامی تے عزت و ناموس دی بات ہے. آؤ ذرا انہاں نو سامنے رکھو جتھوں گل بگاڑی جاندی ہے. عالمی دنیا دا طوفان ہے اٹھیا کہ قرآن دی آیات دے بارے چ لوگاں نو کنفیوز کرو نہ ہو سکیا, احادیث دے بارے چ کنفیوژن پھیلاؤ نہ ہو سکیا. انہاں کیا جنہ شخصیات دی وجہ نال دین لوگاں تک منتقل ہو رہے انہاں نو متنازع بنا دے. وہ عصر حاضر اندر و درندگی جہالت نال جڑیو لوگ اٹھے, کسی نے انہاں دے کردار تے عظمت تے رفت تے حملہ کرن دی کوشش کی ہے. اساں کیا یاد رکھو اے شخصیات اخباری نہیں نے, اے شخصیات جناب والا سیاسی نہیں نے, قرآنی لوگ نے, اے اندر بار دے نورانی لوگ نے. انہاں دا پوچھنے کسے جناب والا نشئی کول نہ پوچھو, کسے چرسی بھنگی کول نہ پوچھو, انہاں دا پوچھنے تے قرآن پوچھ کے دیکھو. اللہ فرما رہی ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اساں کہ مولا علی نو پوچھو, علی فرماندے نے ابو بکر جیا یار بھی موجود ہے نبی کول, میرے جیا بھائی بھی موجود ہے نبی کول, لیکن میں ویکھیا ہے راتاں نو دنیا خواب گراں دیاں کروٹاں بدل دی ہے. اللہ دا نبی اٹھ اٹھ کے آکھ رہا ہوندا ہے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اللہ اسلام نو عزت دینا چاہنا ہے عمر ابن خطاب دے دے. اساں کیا پھر جناب والا بھنگیاں چرسیاں کولو سرٹیفکیٹ لئیے, اگر کوئی پریشان ہوندا تے ہوندا رہے. اساں تے ہر دور وچ ہی نغمہ ترانہ اپنیاں نسلاں تک منتقل کیتا ہے کردے رہواں گے کہ کوئی سن کے عظمت مراد نبی کی, کوئی سن کے عظمت مراد نبی کی, اگر لڑکھڑائے جہنم جائے. اگر ذوق اجازت دے وہ آکھے گے کوئی سن کے عظمت مراد نبی کی, کوئی سن کے عظمت مراد نبی کی, کوئی سن کے عظمت مراد نبی کی, اگر لڑکھڑائے جہنم میں جائے. عمر اور حیدر داماد و سسر ہیں, عمر اور حیدر داماد و سسر ہیں, الگ جو بتائے جہنم جائے. ستے پیانو چھوڑ کے باقی آنکھوں عمر اور حیدر داماد و سسر ہیں, عمر اور حیدر داماد و سسر ہیں, الگ جو بتائے جہنم میں جائے. عمر کی خلافت پہ راضی علی ہے, فاروق کی عدالت کا قاضی علی گئے. اللہ جڑے ستے نے انہاں نو جنت عطا فرما, جڑے جاگ رہے نے بالا بچیاں نال زندگی مدینہ مکہ وکھا. اے عمر کی خلافت پہ راضی علی ہے, فاروق کی عدالت کا قاضی علی ہے. روایات جھوٹی کا لے کر سہارا, روایات جھوٹی
सहारा जो नफरत बढ़ाए। اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا، حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند و بالا، اشرف و اعلیٰ دربار در بار میں بے حد و حساب درود و سلام۔ اللہ کریم کی حضور دعا ہے آج کی سالانہ پروقار علمی، ادبی، فکری، روحانی نشست قبول و منظور فرمائے۔ اس خوبصورت آستان مقدس پر اللہ کے ایک نیک صالح دوست کے مزار کے زیر سایہ جتنے احباب دور قریب سے جملہ مصروفیات، نیند، بستر ترک کر کے آئے، اللہ کریم اپنے کرم، اپنے فضل، اپنی رحمتوں کی بے شمار برکات ہم سب کا مقدر فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں میر کارواں سالار قافلہ علماء حق، استاذ العلماء، یادگار اسلاف، شیخ الحدیث حضرت علامہ قاری خالد محمود صاحب کیلانی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ۔ اسٹیج پر جلوہ گر جلیل القدر علماء، مشائخ، رہنمایان قوم، سیاسی سماجی پس منظر رکھنے والے احباب، وارثان محراب و منبر، قال اللہ قال الرسول سے وابستہ خانقاہوں، زندہ خانقاہوں کے روشن ضمیر صوفیاء، اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی ترجمانی اور اس کی صحیح چوکیداری کی ہمت، توفیق، سعادت نصیب فرمائے۔ میری خوش نصیبی ہے کہ میرے دائیں بائیں اہل علم اور الحمدللہ زندہ دل تشریف فرما ہیں۔ پیر طریقت حضرت قبلہ صوفی محمد الیاس محمدی سیفی صاحب، دیگر علماء اور مشائخ، مجھ سے قبل جو دو خطابات جرت غیرت سے لبریز، جس اخلاص و للہیت کے ساتھ ہمارے مجاہدوں نے ہمیں جگایا اور اپنا مشن اور اپنی زندگی کا مقصد ہمارے سامنے بیان کر کے ہمارے ولولوں، جذبوں کو تازہ کیا، یقیناً ہم اس پر ان کے لیے دعا گو اور اس مشن پر ہم ان کے قدم بقدم الحمدللہ ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ بالخصوص عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے معاملہ میں جو بھی لیڈنگ پوزیشن میں آگے ہوگا اس کو مڑ کر پیچھے نہیں دیکھنا پڑے گا۔ ہم الحمدللہ اس کے دائیں بائیں حضور کی عزت کی چوکیداری کے لیے اپنی زندگی کے آخری سانس تک ہمیشہ ساتھ تھے اور ہیں اور رہیں گے، اور ان کی ایک ایک بات کی مکمل تائید کرتے ہیں اور حمایت کرتے ہیں۔ اس سے اگلا مرحلہ آج کے اس دور میں، کیونکہ یہ خالصتاً فتنوں کا دور ہے اور ہر آنے والا دن، چڑھنے والا سورج، غروب ہونے والا چاند اپنے دامن میں جس قوم کے لیے عصر حاضر کے ماحول میں کوئی اچھی خبر نہیں رکھتا، وہ بدقسمتی سے فی الحال اپنے
سستیوں، کاہلیوں، کمزوریوں کی بنا پر وہ امت مسلمہ ہے، مسلسل روبہ زوال ہیں۔ اور ظاہر ہے جتنا یہ حساس مسئلہ ہے، اتنی اس حساس ذمہ داری کو ہم نے اپنی قوم تک، بچوں تک اس کو منتقل کر کے جگانا بھی ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ فتنوں کے دور میں جب موبائل کمیونیکیشن نے اخلاقی قدروں کو پامال کر دیا ہے، سوشل میڈیا کے طوفان بدتمیزی نے جب لوگوں کو ایک دوسرے سے بیگانہ کر دیا ہے، جب بنت حوا کی شرم و حیا کی چادریں تار تار ہو چکی ہیں، جب ہر حوالے سے بچوں کو چھاؤں فراہم کرنے والی مائیں اپنے آشنا کے ساتھ بھاگنے کے لیے اپنی جوان سالہ بچیوں کو خود اپنے ہاتھوں سے مار رہی ہیں، جب بہن جیسے رشتے کو بغیرت اور غلیظ ٹک ٹاکر اپنی شادی پر نچوا رہا ہے، جب غیرت جیسے رشتے کو، بیوی کو ہر پہلو اور ہر اینگل سے محض چند ڈالروں کی برسات کے لیے وہ بغیرتی کی تصویر بنے پبلک کے سامنے کھڑا ہے، اس دور میں خانقاہ اور محراب و منبر کی زندگی جو اس کی حساس ذمہ داری ہے وہ کہیں اور بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں ان تمام معاملات کا بھی شدت سے احساس ہے۔ اقبال نے کہا تھا، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ کہیں تو ہم اس طوفان بدتمیزی کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اس طوفان کو روکا جائے۔ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ دین دار تاجر، اسلام کا نام لیوا بزنس مین بہن کا حق مار کر اور بیٹی جیسے مقدس رشتے کا حق مار کے وہ کہیں عمرے اور حج کے سفر پر روانہ ہو کے وہ اسلام کے عظیم اور عالمگیر احکامات کی اور فرامین مصطفی و احکامات خداوندی سے وہ روگردانی کر رہا ہے۔ کہیں کم تولنا، جھوٹ بولنا، اور پھر کہیں حرام خور، رشوت خور بیوروکریٹس کا عجیب و غریب پروٹوکول کے رسیہ لوگوں کا ایک مزاج ہے جو دن بدن دین کے تصور کو کمزور کر رہا ہے۔ اس طوفان کو روکنے کے لیے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہماری نظروں کے سامنے یہ منظر بھی ہوتا ہے کہ کہیں وہ عرب کی دنیا کا سلطان، انسانیت کے سب سے بڑے دشمن، اسلام کے سب سے بڑے دشمن کے سامنے اپنے حرم کی بیویوں کو اپنے سامنے کھڑے ہو کر ان کا ہاتھ پکڑوا کے وہ ٹرمپ کے سامنے بے غیرتی کی اور کمینگی کی ایک علامت کے طور پر دکھائی دیتا ہے۔ اس طوفان کو ہم روکنے کی جب خواہش و تمنا لے کر محراب و منبر کا چوکیدار آگے بڑھتا ہے تو اگلا مرحلہ اس سے بھی خطرناک ہوتا ہے کہ وہ یو اے ای کا غلیظ الفکر، شرم و حیا سے عاری، زنا، شراب اور بدکاری کے ماحول میں پلنے والا درندہ نما حکمران اپنی بیٹیوں بچیوں کے بال کھلے کروا کے اس کا استقبال کر کے وہ اسلام کی عظمت و رفعتوں کا جنازہ نکالنے کی ناپاک کوشش کرتا ہے۔ اس سے آگے دیکھیں 20 لاکھ سے زیادہ لوگ ایک بارڈر پر کھلے آسمان کے تلے سردی و گرمی کی شدت اور آسمان سے برسنے والی بارش کے ماحول میں بھی نہتے مظلوم بے گھر وہ مسافر، جہاں 2.5 لاکھ پلس بچے مستقل معذور اور کئی لاکھ بچے
جہاں چیختے چلاتے روتے پیٹتے زندگی کی بازی ہار چکے ہوں اور ملبے تلے گرتے ہوئے پھنسے ہوئے بچوں کی ماں باپ چیخیں سن تو سکتا ہو نکال نہ سکتا ہو، اس ماحول میں سکولز، پناہ گزین کیمپوں پر بمباری کرنے والے، سرپرستی کرنے والے، وہاں ان مظلوموں کے لیے تو پانی کی ایک بوند تک نہیں پہنچا سکتا، لیکن اسی قطر کا غلیظ حاکم وہ $400 ملین کا جس کا واش روم سونے سے بنا ہو، وہ انسانیت کے سب سے بڑے دشمن کو وہ تحفے کے طور پر دے رہا ہے۔ آپ بتائیے، محراب و منبر کا چوکیدار اب بھی خاموش رہے؟ کیا اب بھی وہ میٹھی تقریریں کرے؟ کیا اب بھی وہ لوگوں کے سامنے آ کر یہی بات جو مجھ سے قبل بڑے حسین انداز میں کی گئی، حور و غلمان کے قصے سنائے، یا پھر اسلام کے انقلاب اور جہاد کے اصولوں کو بیان کیا جائے؟ ایسے سارے ماحول میں ظاہر ہے آپ احباب کا بھی حق بنتا ہے کہ کیا وجہ ہے؟ باقی احباب میں تو ایسا ہوتا ہے، محراب و منبر بڑی میٹھی لے میں پیار بھرے رس گھولتے ہوئے ماحول میں وہ تو لوگوں کو عجیب اور اعلیٰ قسم کا ماحول پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہمارے مولویوں کو کیا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنا یہ ہے کہ جب ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، آپ کے تشخص، آپ کی اقدار، آپ کے شاعر اور آپ کی جو عظمت رفتہ ہے اس کو مکمل طور پر کمزور کرنے کی منصوبہ بندی ہو چکی ہے، دجالی قوتیں ہر چیز اپنے ہاتھ میں کنٹرول میں کر کے اس سسٹم پر قابو ہو چکی ہیں۔ اس دور میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اگر کسی خانقاہ سے، کسی محراب و منبر سے، مسجد کے مینار سے اگر کوئی دین اسلام کی عظمت رفعت کی کوئی آواز آپ کے کانوں تک رس گھول رہی ہے تو پھر سمجھ لیں کہ الحمدللہ وہ وقت قریب ہے۔ کفر کا تڑپنا پھڑکنا، معصوم بچوں کو کچلنا، عمارتوں کو گرانا، پانی بند کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ تھک چکے ہیں، وہ مایوس ہو چکے ہیں۔ لیکن ان کو یہ بتانا ہے کہ وہ مودی کی ماں کا کوٹھا ہو، وہ نیتن یاہو کا بنگلہ ہو، وہ امریکہ کا وائٹ ہاؤس ہو، پینٹاگون کی بلڈنگ ہو، ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہو، یا پھر تمہاری تل ابیب کے دفاتر ہوں، وہ موساد کا بلند و بالا پلازا ہو، وہ وقت قریب آ چکا ہے جب سب پر جھنڈا محمد عربی کے دین کا لہرانے والا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے، خوش نصیب ہے وہ شخص جو اسلام کے انقلاب کا باعث بنے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، انقلاب اسلام کا تصور اور غلبہ دین کی جو پشین گوئی ہے، یہ علماء نے نہیں کی، یہ صوفیاء نے نہیں کہا، اسلام کے غلبے کا اعلان خود پروردگار نے فرما دیا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص، دامیں درہمیں قدم سخنے، جو غلبہ دین کا باعث بنے۔ آپ سے مجھ سے اسلام کو بڑی قربانی کا متقاضی رہی ہے، وہ صرف یہ چاہتا ہے آپ جھوٹ کی لعنت سے نفرت کریں، زنا، شراب، ریاکاری، بے حیائی، فحاشی، عریانی، ان چیزوں سے آپ دور نکل جائیں۔ وجہ یہ ہے کہ کفر اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ مایوسی کی دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کی نسل لوٹنا چاہتی ہے شرافت، امانت، دیانت کے ماحول میں۔ وہ اس سے پہلے کہ ان کی نسل اس طرف بڑھے، وہ آپ کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ میں نہیں کہتا میرا تاجر بے ایمان ہے، میں نہیں کہتا میرا بیوروکریٹس حرام خور ہے، میں نہیں کہتا میرے دور کا بزنس مین کم تولنے اور جھوٹ بولنے والا ہے، لیکن آپ اس کردار کو دنیا کے سامنے رکھ دیں تاکہ ان کو یہ احساس ہو جائے کہ ان کی تعلیمات جو ان کی خواہش کے مطابق چینج کی گئی ہیں،
وہ آسمانی صحائف کو اپنے خیال کے مطابق انہوں نے تغیر اور تبدل کے ماحول سے، پروسیس سے گزارا کہ آج وہ مایوس ہو چکے ہیں، اس میں سے کوئی چیز اخذ کریں کیسے؟ لیکن آپ کے پاس وہ زندہ و جاوید کتاب ہے، آپ کے پاس وہ کتاب انقلاب ہے، آپ کے پاس وہ آفاقی پیغام ہے، آپ کے پاس وہ وحی الہی ہے، آپ کے پاس وہ اللہ کا حکم موجود ہے، جس کے لیے میں نہیں کہہ رہا مغرب سے پڑھ کے آنے والا، غیرت مند باپ کے ماحول کی تربیت میں پلنے والا، حضرت امام علی الحق کے قدموں میں لیٹی ہوئی اس سیدہ زہرا کی نکرانی کی آغوش میں پلنے والا، شیخوں کے گھر میں پیدا ہونے والا اقبال بھی کہہ رہا ہے کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالستو قدیم، حرف اورا ریب نے تبدیل نے، آیا شرمندہ تعویل نے، اس کتاب انقلاب کی طرف لوٹنا ہے۔ سنیو غلامان رسول، محمد عربی کے غلاموں، آپ کی میری تربیت میں، تجارت میں، بزنس میں، سیاست میں، معمولات و معاملات زندگی میں کوشش کریں کہ اسلام کا مقدمہ کمزور نہ ہونے پائے۔ آپ اسلام کی عظمت کا جھنڈا اٹھا لیں، سچ بولنا شروع کر دیں، آپ پورا تولیں، آپ شرافت امانت کا تصور پیش کریں۔ بس میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آپ کو نہ جرمنی سے ڈکٹیشن لینی پڑے گی، نہ آپ کو یورپ سے ہدایت لینی پڑے گی، نہ آپ کو عالمی دنیا سے ڈکٹیشن لینی پڑے گی۔ اے مسلمان، ہدایت لینے والا مغرب سے لینے والا نہیں ہوتا، مسلمان جب بھی ہدایت کی خیرات لیتا ہے محمد عربی کی دہلیز سے لیتا ہے۔ ہماری خیرات، ہمارے دامن میں خزانہ کہیں اور سے نہیں آئے گا، نہ ملتا ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آؤ اس ولی کامل کے مزار کے زیر سایہ جو کارواں لے کر علامہ خالد محمود کیلانی نکلے ہیں کہ آستانوں پر ہونے والے تمام تر بے حیائی، جھوٹ اور فراڈ، ناچ گانا اور میلہ ٹھیلا سرکس جیسے بے حیائی کے اڈوں کو پروموٹ کرنے کے سلسلے کے خاتمے کے لیے آؤ۔ اس سے پہلے کہ کوئی یوٹیوبر اپنے کمرے میں بیٹھ کر کتے کی طرح بھونکتا ہوا عارفین و صالحین و کاملین پر حملہ آور ہو، اس کو بتا دو کہ یقیناً وہ بابا کوئی شے نہیں ہے جو ناچنے والا ہے، غیرت سے آ رہی ہے، حمیت سے آ رہی ہے۔ اوے ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جس کے لیے عرب و عجم کے لوگ کہتے ہیں کہ جس کا جوتا بھی نہیں خریدا جا سکا وہ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا اس دور کا بابا رضوی ہے۔ ہم نے کب کہا پھوکے مار کے کیل نکالنے والا ہمارا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس پر ہم مشترکہ طور پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور ایسے جاہلوں سے ہمارا واسطہ نہیں ہے، ہم ان زندہ شب زندہ دار عارفین و کاملین و صالحین کی بات کرتے ہیں جو آج بھی آستانے کو آستانہ رسول اللہ کی شریعت کا مرکز بنائے، جس آستانے پہ رنڈیاں ناچیں، جن جگہوں پر بے غیرتی کے اجتماع ہوتے ہوں، ہم انہیں آستانہ نہیں کہتے، آستانہ وہ ہے آج بھی جس پر پیر اپنی نسل کی پروٹیکشن کی بجائے آج رسول اللہ کے اسوہ کاملہ کا نور لیے ہمیں حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی کی دہلیز تک منتقل کرے۔ میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں، نہ میں بے غیرتوں سے گفتگو کر رہا ہوں اور نہ میں سوئے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہوں۔ عرض یہ ہے، آپ نے اس دور کے تمام فتنوں پر نظر رکھنی ہے،
اور اللہ کا شکر ہے میرے ہوتے ہوئے بھی ہم نے یہاں سنا، اور اس سے پہلے بھی الحمدللہ یہی منظر تھا، ہمارے جانے کے بعد بھی یہی ہوگا۔ آپ کا محراب و منبر سویا نہیں ہے، جاگ رہا ہے۔ زندہ بندہ بولے، زندہ بولو، جاگ رہا ہے اور اپنی طاقت سے بڑھ کر جاگ رہا ہے۔ میں دانشوران ملت سے پوری دیانتداری سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ محراب و منبر سویا کے جاگ رہا ہے؟ آپ میرا جواب دیں گے کہ جہاں محراب و منبر سو گیا وہاں نیوم نامی دجال کا اڈا بنا، جہاں محراب و منبر سویا وہاں اپنی بچیوں کے بال کھلوا کے ٹرمپ کا استقبال ہوا، جہاں محراب و منبر سویا وہاں 400 ملین ڈالر کے جہاز گفٹ کیے گئے، جہاں محراب و منبر سویا وہاں اسرائیل کے لیے نرمی کے خوب تصور پیش کیے گئے، اور جہاں محراب و منبر جاگ رہا ہے دنیا جانتی ہے کہ یہ وہ پاکستان ہے جس میں ہم کہتے ہیں کوڑے مارو، بیڑیاں پہناؤ، کڑیاں پہناؤ، چاقو پہ لٹکاؤ، مار دو، چیر دو، پھاڑ دو، ہمیں آگ لگا دو، لیکن محمد کے دین سے غداری نہیں کرنے دیں گے۔ ہماری ماؤں نے ہمیں ناچنے گانے کے لیے پیدا نہیں کیا مٹھو، ہماری ماؤں نے ہمیں محمد عربی کے نام پر گردنیں کٹانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ صرف غیرت مند بندہ بولے، باقی ذرا منہ مبارک نیچے رکھیں، محبت سے بولیے، ہم جاگ رہے تھے، جاگ رہے ہیں، اور انشاءاللہ زندگی کے ایک ایک چوک پر اپنے آقا کی عزت و عظمت و رفعت کے لیے پہرا دے رہے تھے، دے رہے ہیں اور دیتے رہے۔ ان سارے فتنوں کو آپ نے، ہم نے مد نظر رکھنا ہے، یہ وہ فتنے ہیں۔ اور عرض کروں گا کہ قصے کہانیاں سنا کر اپنی قوم کا وقت ضائع کر کے اس محراب و منبر کو بھی تھوڑا کوشش کیجئے۔ مساجد کی کمیٹیوں کے حوالے سے عرض کروں گا کہ خدا را اب روایتی گفتگو کے دور چلے گئے، اب آپ نے یہ بتانا ہے تمہارا دشمن کیونکہ بہت تیز ہے۔ وہ کہتے ہیں محراب و منبر سے کیا مل رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارے محراب و منبر سے محمد کے دین کی غیرت مل رہی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں، اگلی بات یہ ہے کچھ ہمیں بھی اس کے لیے ہماری کمزوریوں کو، ذاتی ایک دوسرے سے رنجشوں کو مسلک کے حوالے سے نام دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اپنی ذاتی رنجش کو، اپنے ذاتی چاہنے اور نہ چاہنے کو مسلک کا جامہ نہیں پہنانا چاہیے۔ ہاں، اگر لاکھوں میں کوئی 1000 مجھے ناپسند کرتے ہیں تو ان کا حق ہے، یا ہزاروں میں ڈھیر لوگ مجھے ناپسند کریں تو یہ حق ہے، اور اگر مجھے کوئی اچھا نہیں لگتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو مسلک کا رنگ دوں۔ ایک دوسرے سے بہت سے لوگوں کو میرا نقطہ نظر پسند نہیں اور بہت کے لوگوں کو نقطہ نظر مجھے پسند نہیں۔ ہاں، یہ ضرور دیکھا جائے گا اوورال کسی کی شخصیت سے مسلک کو نقصان پہنچ رہا ہے تو اسے بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور اگر کسی کی بات کا فائدہ ہو رہا ہے تو اس کو بھی رب کے حضور سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ کمال بھی نہیں ہے، یہ مالکوں کی عطا ہے۔ مرد کلندر نے کہا تھا نا، مالکاں نو تھوڑ نہیں ہے، انہاں ڈیوٹی لینی ہے تے خوش نصیب ہو جی دے کولو مالک کم لے لین۔
मालिक कम ले लेन। अर्ज ये है, इस दौर के फितनों में हमें अपनी नस्ल को बताना है कि जो तेजी से हमारे अंदर सरायत कर रहा है, मीठा जहर घोल कर पिलाने की कोशिश है, और उसका टारगेट वो लोग हैं जो आज भी मेहराब व मिंबर से चिमटे बैठे हैं, वो उनको मीठे जहर के जरिए नफरतों की दीवारें खड़ी करना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगा, आइए उग्गो की के मरकज अल्लामा खालिद महमूद साहब की बात छोड़ दें, डूंगा बाग के चौकीदार खादिम खुर्शीद की बात छोड़ दें, आइए लेकिन ये बताओ, आज जब इस्लाम की सही तस्वीर आपने दुनिया के सामने रखनी हो, मैंने कब कहा है मुझे पेश करो, मेरे बाप को पेश करो, मेरे पीर को पेश करो? अल्लामा कैलानी ने कब कहा है कि उनके उस्ताद को पेश करो? हाँ, इस्लाम की सही तस्वीर का नाम है अबू बकर सिद्दीक। मुझे यकीन है कि मैं अगरचे मजार शरीफ से मुत्तसिल हूं, लेकिन जिंदा से मुखातिब हूं। जिंदा से जिनको पसंद नहीं आ रही बात, वो भी अल्लाह के नाम पे सुभान अल्लाह तो कह ही सकते हैं ना। अब जरूरी तो नहीं है कि हर बंदे को मैं पसंद आऊं, ना भी आए तो बात तो अल्लाह रसूल की है ना, क्योंकि बदनसीबी है कि यहाँ कुछ चेहरों का पता भी चल जाता है, मजबूर होके बैठा है कि मसरूर होके बैठा है। तो मुझे तो ये एहसास है कि मैं अपनों में बैठा हूं और सारे मसरूर हैं। तो अर्ज ये है कि इस्लाम की तस्वीर का नाम है अबू बकर सिद्दीक।